الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بچ جاؤ، اگر تم پھر گئے تو جان لو جو ہمارا رسول ہے اس پر پیغام پہنچانا ہی مقصود ہے اور دعوت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی آپ نے نافرمانی کی تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، تھام کر رکھو گے، تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی فرما برداری، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے، وہ سنت رسول اللہ، دوسری پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اس دنیا کے اندر حق پر چلو گے، راہ راست پر رہو گے۔ یہاں بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت، آگے بیان فرمائے کہ فاحذروا، تم بچو۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے گزشتہ آیات آپ سماعت فرماتے آ رہے ہیں کہ شراب، جوا اور فال گیری اور ایسے کام جس سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسے کام سے بچنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اگر آپ نے ان کاموں سے نہ بچا اللہ اور اس کے رسول کی وعید آنے کے بعد، تو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارا رسول جو ہے، ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے اس کے ذمہ صرف یہ بات ہے کہ وہ آپ کو پیغام پہنچا دے۔ تو یہاں ایک وعید ذکر کی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو اللہ کی طرف سے وحی دی گئی انہوں نے پہنچا دیا، پھر آخرت کے اندر جزا اور سزا کا جو تعلق ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کا حکم آپ کو پہنچا دیا ہے۔ اب آپ یہ حجت نہیں قائم کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اسی وجہ سے اللہ رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی جو صفات اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے، وہ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ رسول خوشخبریاں دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے، اور یہ روشن چراغ کی طرح ہے، اس نے ہر ایک چیز کو واضح کر کے کھول کر کے آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔